السلام علیکم۔ آج ہم این ٹی ایس کے ٹیسٹ اساتذہ کی اسامیوں کے لیے جماعت پنجم کی اسلامیات سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ اس کے ایم سی کیوز آج ہم دیکھیں گے۔ اس میں پہلا ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے۔ آپشن الف ہے انبیاء، آپشن بے ہے فرشتے، آپشن جیم ہے اولیاء اور آپشن دال ہے جنات۔ تو اس میں درست آپشن ہے انبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے۔ اس کے بعد ہے کہ انبیاء کی تعداد کم و بیش کتنی ہے؟ تو انبیاء کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 3 ہے کہ الف لام میم قرآن پاک کے حروف ہیں، ان کو پڑھنے سے کتنے نیکیاں ملتی ہیں؟ تو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو الف لام میم میں 3 حرف آ رہے ہیں، تو اس کو پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو اس کا درست جواب ہے 30 نیکیاں۔ فورتھ ایم سی کیوز ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے سب سے اہم کام کون سا ہے؟ تو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے سب سے اہم کام جو ہے وہ وضو ہے۔ تو اس کا درست جواب ہے وضو۔ آگے بلینک ہے کہ آیت الکرسی کون سے پارے میں ہے؟ تو آیت الکرسی تیسرے پارے میں آتی ہے۔ تو اس کا جواب ہے تیسرے پارے میں۔ اس کے بعد ہے قرآن کریم میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ تو قرآن کریم میں کل 114 صورتیں ہیں، جس میں 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورتیں مدنی ہیں۔ تو اس میں کل صورتیں جو آتی ہیں وہ 114 ہیں۔ اس کے بعد سورہ نساء کون سے پارے سے شروع ہوتی ہے؟ تو سورہ نساء جو وہ چوتھے پارے سے شروع ہوتی ہے اور چھٹے پارے میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ تو اس میں جو درست جواب آئے گا وہ ہے چوتھے پارے سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ چھٹے پارے کے شروع میں لفظ کیا لکھا گیا ہے؟ تو چھٹے پارے کے شروع میں جو لفظ لکھا گیا وہ ہے لا یحب اللہ۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے لا یحب اللہ۔ اس کے بعد ہے قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے علم کو ڈیش کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے والے علم کو علم تجوید کہا جاتا ہے۔ تو اس میں جو درست جواب ہے وہ ہے تجوید۔ ایم سی کیوز نمبر 10 ہے کہ اس دنیا میں انسان کو کتنی مدت کے لیے زندگی گزارنا چاہیے؟ تو اس دنیا میں انسان کو مختصر مدت کی زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اس میں جو درست جواب ہے کہ وہ ہے مختصر۔ کوشچن نمبر ایم سی کیوز نمبر 11 ہے کہ دنیا کی مثال کس طرح ہے؟ دنیا کی مثال ایک مسافر خانے کی طرح ہے۔ جو آپشن کے بنے وہ ہے مسافر خانہ، گھر، دفتر یا تفریح گاہ۔ تو اس میں جو درست جواب آتا ہے وہ ہے مسافر خانہ۔ ایم سی کیوز نمبر 12 ہے کہ ایک مسلمان کی اصل منزل کیا ہے؟ دنیا، آخرت، سیر و تفریح یا عیش و عشرت؟ جو مسلمان کی اصل منزل ہے وہ ہے آخرت۔ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آخرت۔ ایم سی کیوز نمبر 13 ہے کہ اس دنیا میں انسان کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ تو اس دنیا میں انسان کی آمد کا جو مقصد ہے وہ ہے عبادت کرنا۔ تو جو اس کا درست جواب ہے وہ ہے عبادت کرنا۔ ایم سی کیوز نمبر 14 ہے کہ دنیا کیا ہے؟ باقی رہنے والی جگہ ہے، فنا ہونے والی جگہ ہے، فخر کرنے کی جگہ ہے یا دولت کمانے کی جگہ ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے کہ جو دنیا ہے وہ فنا ہونے والی جگہ ہے، اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اور جو آخرت ہے وہ ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے۔ دنیا میں انسان کو کتنی بار زندگی ملتی ہے؟ تو دنیا میں انسان کو ایک بار زندگی ملتی ہے۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ایک بار۔ ایم سی کیوز نمبر 16 ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی۔ یہ قرآنی آیت ہے، صحابی کا قول ہے، تابعی کا قول ہے یا بزرگ کا قول ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ یہ قرآنی آیت ہے۔
17 نمبر MCQs ہے، یہ پہلے چیپٹر میں آ چکا ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے تعالیٰ نے کن کو بھیجا ہے؟ انبیاء کو بھیجا، فرشتوں کو، جنات کو یا اولیاء کو؟ تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے، تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے انبیاء۔ 18 نمبر MCQs ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ طاقت کا نمونہ ہے، قابل تعریف نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے یا حیران کن نمونہ ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے بہترین نمونہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ MCQs نمبر 19 ہے کہ سب سے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ تو سب سے آخری نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ MCQs نمبر 20 ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ صحابی تھے، تابعی تھے، تبع تابعی تھے یا بزرگ تھے؟ تو جو درست جواب ہے وہ ہے صحابی تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول تھے۔ MCQs نمبر 21 ہے سب سے آخری آسمانی کتاب کا نام کیا ہے؟ تورات، زبور، انجیل یا قرآن مجید؟ تو سب سے آخری آسمانی کتاب ہے قرآن مجید، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی تھی۔ MCQs نمبر 22 ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فعل کس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ اللہ کی اپنی مرضی سے ہوتا ہے، صحابہ کی مرضی سے ہوتا ہے یا اہل بیت کی مرضی سے ہوتا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فعل اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس کا درست جواب ہے اللہ تعالیٰ کی۔ MCQs نمبر 23 ہے سنت کے لفظی معنی کیا ہے؟ طریقہ، خصلت، قول یا عہد؟ تو سنت کے جو لفظی معنی ہے وہ ہے طریقہ۔ MCQs نمبر 24 ہے ارکان اسلام کی تعداد کتنی ہے؟ 4، 5، 6 یا 7؟ تو ارکان اسلام کی تعداد 5 ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ MCQs نمبر 25 ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے تفصیلی مسائل ہمیں کہاں سے معلوم ہوتے ہیں؟ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی جو تفصیلی مسائل ہیں ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوتے ہیں۔ MCQs نمبر 26 ہے زکوٰۃ کس قسم کی عبادت ہے؟ جسمانی ہے، ذہنی ہے، مالی ہے یا روحانی عبادت ہے؟ تو زکوٰۃ ہمارے پاس مالی عبادت ہے۔ MCQs نمبر 27 ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے حج کیے؟ 1، 2، 3 یا 4؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 1 حج کیا۔ MCQs نمبر 28 ہے کہ مسلمانوں پر دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ تو مسلمانوں پر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ MCQs نمبر 29 ہے نماز جمعہ کس نماز کی جگہ ادا کی جاتی ہے؟ فجر، ظہر، عصر یا مغرب؟ تو نماز جمعہ نماز ظہر کی جگہ ادا کی جاتی ہے۔ اس میں درست جواب ہے ظہر۔ MCQs نمبر 30 ہے کس دن کو مسلمانوں کے لیے عید الاضحیٰ کا دن قرار دیا گیا ہے؟ تو عید الاضحیٰ ذی الحج کے مہینے بمطابق 10 ذی الحج کو ادا کی جاتی ہے، 10 ذی الحج کو ادا کی جاتی ہے۔ وہ کون سی نماز ہے جو جماعت کے بغیر ادا نہیں ہو سکتی؟ تہجد، جمعہ، اشراق یا چاس؟ تو جمعہ کی جو نماز ہے وہ جماعت کے بغیر ادا نہیں کی جا سکتی۔ MCQs نمبر 32 ہے عید الفطر کس اسلامی مہینے میں منائی جاتی ہے؟ ربیع الاول، جمادی الاول، رجب یا شوال؟ تو عید الفطر 1 شوال کو یعنی کہ اسلامی مہینے شوال میں منائی جاتی ہے۔
ایم سی کیوز نمبر 33 ہے، عید الاضحیٰ کس اسلامی مہینے میں منائی جاتی ہے؟ محرم، ربیع الثانی، شعبان یا ذی الحج؟ تو عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے اور یہ حضرت اسماعیل کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ تو عید الاضحیٰ ذی الحج کے مہینے میں منائی جاتی ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 34 ہے، عیدین کی نمازیں ہیں فرض، واجب، سنت یا نفل؟ تو عیدین کی نمازیں واجب ہیں۔ ایم سی کیوز نمبر 35 ہے، عید الاضحیٰ کس پیغمبر کی یاد میں منائی جاتی ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام؟ تو عید الاضحیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 36 ہے کہ نماز کے بعد اسلام نے کس عبادت پر زور دیا ہے؟ زکوٰۃ، روزہ، حج یا جہاد؟ تو نماز کے بعد اسلام نے روزہ پر بہت زور دیا ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 37 ہے کہ روزہ کون سی عبادت ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا نفل عبادت ہے؟ تو روزہ ہمارے پاس فرض عبادت ہے، تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے فرض۔ ایم سی کیوز نمبر 38 ہے، رمضان کو کون سا مہینہ قرار دیا گیا ہے؟ خوشی کا، غم کا، ہمدردی کا یا مہمان نوازی کا؟ تو رمضان المبارک کو ہمدردی کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اس کا درست جواب ہے ہمدردی۔ ایم سی کیوز نمبر 39 ہے، ماہ رمضان میں ایک فرض ادا کرنے کا ثواب کتنے فرضوں کے برابر ہوتا ہے؟ تو ماہ رمضان میں ایک فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اس کا درست جواب ہے 70۔ ایم سی کیوز نمبر 40 ہے، شب قدر کتنے مہینوں سے افضل ہے؟ شب قدر 27ویں شب کو کہا جاتا ہے اور یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو اس میں جو درست جواب آتا ہے وہ ہے 1000۔ ایم سی کیوز نمبر 41 ہے، کس مہینے میں سرکش شیاطین کو قید میں جکڑ دیا جاتا ہے؟ محرم میں، رمضان المبارک میں، شوال میں یا ذی الحج میں؟ تو رمضان المبارک کے مہینے میں سرکش شیاطین کو قید میں جکڑ دیا جاتا ہے، اس کا درست جواب ہے رمضان المبارک۔ ایم سی کیوز نمبر 42 ہے کہ روزہ دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو یہ مشک ہے کہ روزہ دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 43 ہے، مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے کس طرف ہجرت کی؟ بغداد کی طرف، دمشق کی طرف، کوفہ کی طرف یا مدینہ کی طرف؟ تو مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ایم سی کیوز نمبر 44 ہے، مواخات مدینہ کس صحابی کے گھر سر انجام پائی؟ تو مواخات مدینہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سر انجام پائی۔ ایم سی کیوز نمبر 45 ہے کہ مہاجرین کس پیشے سے وابستہ تھے؟ کھیتی باڑی، تجارت، صنعت یا غلہ بانی؟ تو مہاجرین تجارت کے پیشے سے وابستہ تھے اور جو انصار تھے وہ کاشتکاری کے پیشے سے وابستہ تھے، تو اس میں درست جواب آتا ہے تجارت۔ ایم سی کیوز نمبر 46 ہے کہ انصار مدینہ نے اپنے مہاجر بھائی کو اپنے گھر کا کتنا سامان پیش کیا؟ 1/4، آدھا، 3/4 یا پورا سامان پیش کیا؟ تو انصار مدینہ نے مہاجر بھائی کو آدھا سامان یعنی گھر کا آدھا سامان پیش کیا۔ ایم سی کیوز نمبر 47 ہے کہ انصار کے پاس کس پھل کے باغات تھے؟ کھجور، انار، زیتون یا انجیر کے باغات تھے؟ تو اس میں جو درست جواب آتا ہے کھجور، انصار کے پاس کھجور کے پھل کے باغات تھے۔
MCQs نمبر 48 ہے، مسلمانوں کو کہاں جا کر امن نصیب ہوا؟ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، شام میں یا طائف میں؟ تو مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں جا کر امن نصیب ہوا۔ MCQs نمبر 49 ہے کہ ہجرت مدینہ کے وقت مہاجرین کی مالی حالت کیسی تھی؟ تو ہجرت مدینہ کے وقت مہاجرین سب کچھ خدا کی راہ میں وقف کر چکے تھے، تو اس وقت جو مہاجرین کی مالی حالت تھی وہ بہت ہی کمزور تھی، تو انصار مدینہ نے ان کو اپنا گھر سامان پیش کر کے مالی حالت بہتر کرنے میں ان کی مدد کی۔ ہجرت مدینہ کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سواری پر سوار تھے، گھوڑے پر، اونٹنی پر، براق پر یا خچر پر۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو وہ اونٹنی پر سوار تھے، تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے اونٹنی۔ MCQs نمبر 51 ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کے گھر قیام کیا؟ تو یہ درست جواب ہے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام کیا تھا۔ MCQs نمبر 52 ہے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کا آغاز کس سن عیسوی میں ہوا؟ تو روایات کے مطابق مسجد نبی کی تعمیر کا آغاز 1 ربیع الاول 622 سن عیسوی میں ہوا، تو اس کا درست جواب ہے 622، اور اسلامی مہینہ ربیع الاول تھا اور اس کی تاریخ 1 تھی۔ MCQs نمبر 53 ہے، ابتدا میں مسجد نبوی کی دیواریں کس چیز سے بنائی گئی تھی؟ کچی اینٹوں سے، پکی اینٹوں سے، پتھر سے یا لکڑی سے؟ تو ابتدا میں مسجد نبوی کی دیواریں کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی۔ MCQs نمبر 54 ہے کہ ابتدا میں مسجد نبوی کی لمبائی کتنی تھی؟ ابتدا میں مسجد نبوی کی لمبائی کتنی تھی؟ 50 ہاتھ، 60 ہاتھ یا 70 ہاتھ یا 80 ہاتھ؟ تو ابتدا میں مسجد نبوی کی جو لمبائی تھی وہ 70 ہاتھ تھی، اور جو چوڑائی تھی وہ 60 ہاتھ تھی۔ لمبائی 70 ہاتھ اور جو چوڑائی تھی وہ 60 ہاتھ تھی، تو اس جو MCQs ہے اس میں جو درست جواب ہے وہ ہے 70 ہاتھ۔ اگر چوڑائی کا پوچھا جائے تو اس میں 60 ہاتھ آتا ہے۔ 55 MCQs ہے، شروع میں مسجد نبوی کے کتنے مینار تھے؟ شروع میں مسجد نبوی میں نہ ہی کوئی مینار تھا، نہ ہی کوئی منبر تھا، اور نہ ہی کوئی محراب تھا، تو اس میں جو درست جواب آتا ہے کوئی بھی نہیں، نہ ہی کوئی منبر تھا، نہ ہی کوئی محراب تھا، اور نہ ہی کوئی مینار تھا۔ MCQs نمبر 56 ہے، ابتدا میں مسجد نبوی کی چھت کس چیز سے بنائی گئی تھی؟ تو ابتدا میں مسجد نبوی کی چھت کھجور کی شاخوں اور پتوں سے بنائی گئی تھی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آگے اسی طرح ہم جماعت چہارم، تیسری جماعت، اس طرح پاک اسٹڈی، ہسٹری، میتھمیٹکس بھی دیکھیں گے، تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تو امید کروں گا کہ یہ MCQs آپ کو PST کے ٹیسٹ میں کافی مددگار ثابت ہوں گے۔